بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اصول الفقہ للمظفر کا آج ہم 33واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے تنبیہات کو۔ پہلا نقطہ انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کریں گے، اور اس کا دوسرا نقطہ انشاءاللہ کل آنے والے درس میں بیان کریں گے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی صحیح اور عام کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے صحیح اور عام کی تعریف بیان کی، اور اس کے متعلق جو مقدمات مرحوم مظفر نے بیان کیے، اس کے بعد پھر مرحوم مظفر نے دو اقوال کی جانب اشارہ کیا کہ ہمارے سامنے دو بنیادی اقوال آتے ہیں۔ کچھ افراد جو صحیح کے قائل ہیں جیسا کہ صاحب کفایہ وغیرہ، اور کچھ افراد ایسے ہیں جو کہ عام کے قائل ہیں جیسا کہ خود صاحب کتاب۔ پھر مرحوم مظفر نے اپنے مدعا کے اوپر دو دلیلیں پیش کی۔ پہلی دلیل انہوں نے تبادر کے نام سے پیش فرمائی، اور دوسری دلیل انہوں نے صحت حمل اور عدم صحت سلب کے نام سے بیان فرمائی۔ پھر ایک اعتراض وارد ہوا کہ جو افراد صحیح کے قائل ہیں، اسی طرح جو افراد عام کے قائل ہیں، وہ اپنے افراد کے لیے ایک کلیہ جامع کا تصور نہیں کر سکتے۔ مرحوم مظفر نے اس کا تفصیلی جواب دیا کہ جو قائلین عام ہیں وہ اپنے افراد کے لیے ایک کلیہ جامع کا تصور کر سکتے ہیں۔ یہ تو اب تک کی گفتگو تھی جو کہ الفاظ عبادات کے بارے میں تھے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی اشارہ کیا کہ ہماری گفتگو دو طرح سے ہوگی، الفاظ عبادات کے بارے میں اور الفاظ معاملات کے بارے میں، اور پہلا حصہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا جس میں ہم نے الفاظ عبادات کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ آج تنبیہان میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ معاملات کے بارے میں، کہ جو الفاظ معاملات ہے آیا ان کو صحیح کے لحاظ کیا گیا یا ان کو عام کے لحاظ کیا گیا، اس کے متعلق مرحوم مظفر انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے۔ تنبیہان، دو تنبیہیں جس کو میں نے پہلے بیان کیا۔ تنبیہان کا مطلب یہ ہوتا ہے متوجہ کرنے والی چیز، یعنی دو نوٹ، کہ جس طرح ہم اپنی گفتگو کے آخر میں ایک نوٹ بیان کر دیتے ہیں جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس بات کو جانا اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح گزشتہ گفتگو کو آپ نے سمجھا، ویسے ہی تنبیہان والے مطلب کو بھی سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ پہلا مطلب کیا ہے، پہلا نقطہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا یجری النزاع فی المعاملات بمعنی المسببات۔ فرماتے ہیں الفاظ معاملات میں جو ہمارا محل بحث ہے وہ مسببات والا معنی نہیں ہے۔ مسببات کیا ہوتا ہے؟ اب ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کچھ اصطلاحات کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ معاملات میں، چونکہ آپ پڑھ چکے فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ، کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو عقود ہوتے ہیں، جو دو طرفہ معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں ایجاب و قبول کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف ایقاعات کو بیان کرتے ہیں، جہاں پہ یک طرفہ معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ طلاق کا مسئلہ ہے یا پھر حریت کا مسئلہ ہے۔ اس طرح کے جو مسائل ہیں کہ جہاں پہ یک طرفہ معاملہ ہوتا ہے، اس کو ہم نے ایقاعات کا نام دیا۔ فرماتے ہیں یہاں پہ جو ہماری معاملات کی بحث ہے صرف عقود کو شامل نہیں ہے بلکہ اس میں ایقاعات وغیرہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اور اس طرح فرماتے ہیں عقود سے مراد، جیسا کہ میں نے بھی بیان کیا، عقود سے مراد کیا ہے؟ عقود سے مراد ہے دو طرفہ معاملہ جس میں ایجاب بھی ہوتا ہے اور قبول بھی ہوتا ہے، اور ایقاع سے مراد ہے یک طرفہ معاملہ۔ اب ہمارے سامنے دو طرح کی اصطلاحات آتی ہے، ایک ہے اسباب اور دوسری ہے مسببات۔ اسباب سے مراد کیا ہے؟ ایجاب و قبول۔ عقود کی بحث میں چونکہ یہاں پہ ایجاب و قبول دونوں ہوتے ہیں، اور ایقاعات میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ایجاب ہوتا ہے۔ فرماتے اسباب سے مراد ایجاب و قبول اور ایجاب مراد ہوتے ہیں۔ یعنی ایجاب سے مراد، یعنی مثال کے طور پہ اگر بے کا معاملہ ہے، بیچنے والا کہتا ہے بے تو کیا ہے؟ ایجاب ہے، اور آگے خریدنے والا کہتا ہے اشتری تو میں خریدتا ہوں، یہ ہے قبول، یہ ایجاب و قبول۔ اس کو ہم بے تو اور اشتری تو کو اسباب کا نام دیں گے۔ اور مسببات سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ اثر ہے جو ایجاب و قبول سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے کہا بے تو اور اس نے کہا اشتری تو، بے تو کہنے سے آپ کا جو مال تھا، مثال کے طور پہ گندم تھی یا کوئی اور چیز تھی، وہ گندم آپ کی ملکیت سے نکل کے اس کی ملکیت میں چلی جائے گی، مشتری کی ملکیت میں، اور مشتری کی ملکیت میں جو مال تھا، جو رقم تھی، وہ اس کی ملکیت سے نکل کے آپ کی ملکیت میں آ جائے گی۔ یعنی ایجاب و قبول کی صورت میں جو اثر ملکیت حاصل ہو رہا ہے، اس ملکیت کو ہم مسبب کا نام دیں گے۔ یعنی ایجاب و قبول سبب قرار پا رہا ہے کس بات کا؟ ملکیت کا۔ بات واضح ہوگی انشاءاللہ کہ اسباب سے مراد خود ایجاب و قبول ہے، اور ان ایجاب و قبول سے جو اثر ہمیں حاصل ہوگا ملکیت کی صورت میں، زوجیت کی صورت میں، رقیت کی صورت میں، فرماتے اس کو ہم مسببات کا نام دیں گے۔ اب سمجھے گا اس سطر کو۔ فرماتے لا یجری النزاع فی المعاملات بمعنی المسببات۔ معاملات میں ہماری جو بحث ہوگی وہ اسباب کے بارے میں ہوگی، مسببات کے بارے میں نہیں ہوگی۔ فرماتے ان الفاظ المعاملات، جو الفاظ معاملات ہیں، کالبیع والنکاح، الفاظ معاملات سے مراد ان کی عقود ہے، یعنی جو دو طرفہ معاملات ہیں جن میں ایجاب بھی ہوتا ہے، قبول بھی ہوتا ہے، جیسے کہ بے میں ہوتا ہے بے تو، اشترے تو، نکاح میں ہوتا ہے انکاح تو و قبل تو، والایقاعات، فرماتے الفاظ ایقاع جیسے کہ طلاق ہے، وہ کہتا ہے انت طالقن، یا مثال کے طور پہ کہتا ہے والعتق،
उसको कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। फरमाते ये इकात जो कि एक तरफा मामलात होते हैं, फरमाते हैं कि दोनों में यानी उकूद में भी और इकात में भी युमकिनु तसव्वुरु वज़इहा अला अहदे नहवैन, फरमाते हैं इसकी हमारे सामने मुमकिना दो सूरतें आती हैं, इनको दो सूरतों पे वज़ करना मुमकिन है। पहला अंतकूना मौज़ूअतन लिल अस्बाब अल्लती तुसब्बिबु मिसलल मिल्कियत व ज़ौजियत वल फ़िराक़ वल हुर्रियत व नहवे, फरमाते हैं कि या तो इनको असबाब के लिए वज़ किया गया हो या फिर इनको मुसब्बबात के लिए वज़ किया गया। इन दोनों सूरतें मैंने बतौर खुलासा बयान करती। पहली सूरत असबाब के लिए और दूसरी सूरत क्या है, मुसब्बबात के लिए। फरमाते हैं कि अंतकूना मौज़ूअतन लिल अस्बाब, अल्फाज मामलात चाहे उकूद हो चाहे इकाआत हो, फरमाते उनको वज़ किया जाए किसके लिए, उनको वज़ किया जाए उन असबाब के लिए कि जो सबब करार पाते, जो इल्लत करार पाते हैं। मिसलल मिल्कियत, बे और शिरा हुआ, बे तो इश्तरे तो कहा, मिल्कियत हासिल हो गई। अनकाह तो व कबिल तो कहा, उसे क्या हासिल हो गया, उसे ज़ौजियत हासिल हो गई। और इसी तरह उसने कहा अंते तालिकुन, क्या हुआ, मियाँ बीवी के दरमियान फराक हासिल हो गया। उसने कहा अंता हुर्रुन, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, फरमाते इससे हुर्रियत हासिल हो गई। फरमाते इस तरह के जो ये दो मिसालें उन्होंने उकूद की दी हैं और दो मिसालें इकात की दी हैं। फरमाते ये वाले जो असबाब जो सबब बनते हैं मिल्कियत का, ज़ौजियत का, फिराक का और हुर्रियत का, इस तरह की तीसरी चीजों का, फरमाते हैं इनके लिए वज़ किया गया हो किसको, अल्फाज मामलातो इकाआत को। बात वाज़े रहे, हम यहाँ पे इन चीजों की बात नहीं कर रहे, ये है मुसब्बबात। फरमाते हैं कि हमने वज़ किया है असबाब के लिए ना कि मुसब्बबात के लिए। वनानी बिस्सबाब, सबब से मुराद क्या है, इंशाउल अक़द वल ईका, अक़द का पैदा होना और ईका का पैदा होना। मैंने आसान अल्फाज में कहा था कि जहां पे बे तो इश्तरे तो आ जाए या ईजाब आ जाए या ईजाब व कबूल दोनों आ जाए, फरमाते हैं वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे जो सबब बनेगा किसी चीज का, फरमाते अल्फाज मामलात को इसके लिए वज़ किया गया है। कल ईजाब वल कबूल मान फिल उकूद, उकूद में ईजाब व कबूल दोनों होते हैं। वल ईजाब फ़कत फिल इकात, इकात में क्या होता है, फ़कत ईजाब वहां पे मौजूद होता है। तो क्या नतीजा निकला, अल्फाज मामलात को वज़ किया गया किसके लिए, असबाब के लिए वज़ किया गया है, मुसब्बबात के लिए वज़ नहीं किया गया। यह है हमारे सामने पहला एहतिमाल। आगे फरमाते हैं वाइज़ा कानत कज़ालिका, कज़ालिका के शर किस जानिब, अगर अल्फाज मामलात को वज़ किया गया हो किसके लिए, असबाब के लिए वज़ किया गया हो, मुसब्बबात के लिए वज़ ना किया गया हो। फरमाते फन्निज़ाउल मुतक़द्दम यसिहु अन नफ़रुज़हु फ़ी अल्फ़ाज़िल मुआमलात, फरमाते हैं जो गुज़श्ता हमारा निज़ा था कौन सा वाला, सही और आम वाला, कि आया अल्फ़ाज़ मुआमलात को सही के लिए वज़ किया गया है या नहीं किया गया, या उनको आम के लिए वज़ किया गया। फरमाते वो वाला निज़ा उसको हम यहाँ पे फ़र्ज कर सकते हैं। किस एतबार से, ये मिन बयानिया है, मिन इस निज़ा की वज़ाहत कर रहा है। कौन सा निज़ा, मिन कौनिहा असामी लिखुसूस सहीहते आनी तामतल अज्जाए व शराइत फिल मुसब्बब औ लिल आम्मे मिन सहीहते वल फासिदा। आसान अल्फाज में कि अल्फाज मामलात को आया वज़ किया गया है सही के लिए या उनको वज़ किया गया है आम के लिए। सही से मुराद यानी सही की जो हमने तारीफ बयान की थी, आनी तामतल अज्जाए व शराइत फिल मुसब्बब, यानी ऐसा सबब के जिसके सारे के सारे अज्जा और जिसकी सारी की सारी शराइत मुसब्बब में मौजूद हों, आया इसके लिए वज़ किया गया। और इलामे में सहीहत वल फासिदा, या आम के लिए वज़ किया गया। अगर बे सही हो तो भी हम उसको बे का नाम दें, अगर वो फासिद हो जाए तो भी हम उसको बे का नाम दें। फरमाते हैं वनानी बिल फासिदते, फासिदा से हमारी मुराद क्या है, माला युअस्सिरु फिल मुसब्बबे, कि जो मुसब्बब में असर ना करे। मुसब्बब यानी मिसाल के तौर पे मिल्कियत, यानी बे तो भी हुआ इश्तरे तो भी हुआ लेकिन उस तरह नहीं हुआ जिस तरह के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए था, फासिद हो गया बे। फरमाते हैं कि जब बे फासिद हो गया तो माला युअस्सिरु फिल मुसब्बब, तो इस सूरत में मिल्कियत भी हासिल नहीं होगी। इम्मा लिफुक़दान जुज़इन और शर्तिन, या वहां पे जुज़ कोई मौजूद ना हो या उसकी कोई शर्त मौजूद ना। मिसाल के तौर बे तो कहता है लेकिन उसके पास वैसा कोई माल है ही नहीं बेचने के लिए, वो इश्तरा तो कहता है उसके पास भी माल मौजूद नहीं है कुछ खरीदने के लिए, या मिसाल के तौर पे वो कोई ऐसी शर्त ही उसमें वो शर्त नहीं पाई जाती। फरमाते जब ये क्या हो जाए, इस तरह का बे फासिद हो जाए तो ये मुसब्बब में असर नहीं करेगा, यानी जब बे फासिद हो जाएगा तो उस सूरत में मिल्कियत भी हासिल नहीं होगी। सर बाकी मिसालों को भी फर्ज कर ले। तो क्या नतीजा निकला, नतीजा ये निकला कि हमारी बहस सही और आम वाली उस मकाम पे
جاری ہوگی اگر ہم قائل ہو جائیں کہ الفاظ معاملات کو مسببات کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ اسباب کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ الثانی، دوسری صورت، ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے دو طرح کے احتمالات ہیں الفاظ معاملات میں۔ پہلا کیا ہے کہ اس کو اسباب کے لیے وضع کیا گیا، اور دوسرا کیا ہے ان تکون موضوعۃ للمسببات، اس کو مسببات کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مسببات کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے گزشتہ بیان کیا ونعنی بالمسبب نفس الملکیہ والزوجیہ والفراق والحریت ونحوہا، اس سے مراد ملکیت ہے، زوجیت ہے، فراق ہے، حریت ہے وغیرہ وغیرہ۔ فرماتے جو اثر ہمیں حاصل ہو رہا ہے ان اسباب کی وجہ سے اس کو ہم مسببات کا نام دیں گے۔ اگر ہم اس بات کی قائل ہو جائیں کہ الفاظ معاملات مسببات کے لیے واضح ہوئے ہیں وعلی ھذا فالنزاع المتقدم لا یصح فرضه فی المعاملات، فرماتے جو گزشتہ ہمارا نزاع، جو گزشتہ ہمارا جھگڑا تھا وہ یہاں پہ جاری نہیں ہوگا۔ وجہ لأنها لا تتصف بالصحت والفساد، بھائی ملکیت کو، زوجیت کو، فراق کو، حریت کو صحت اور فساد کے ساتھ آپ متصل کر نہیں سکتے۔ کبھی ایسا سنا ہے آپ نے وہ صحیح ملکیت ہے وہ فاسد ملکیت ہے، اس کی زوجیت صحیح ہے یا زوجیت فاسد ہے؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا بے صحیح ہے بے فاسد ہے، نکاح صحیح ہے نکاح باطل ہے نکاح فاسد ہے، لیکن آپ نے یہ تو نہیں سنا کہ زوجیت صحیح ہے زوجیت فاسد ہے، فراق صحیح ہے فراق فاسد ہے۔ کیوں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ لکونہا بسیطتاً غیر مرکبۃ من اجزاء و شرائط، اس لیے کہ جو مسببات ہوتے ہیں وہ بسیط ہوتے ہیں، مرکب نہیں ہوتے، نہ ان میں اجزاء پائی جاتی ہے نہ ان میں شرائط پائی جاتی ہے۔ وہ وجود ہی تب آتے ہیں جب اسباب میں ساری کے ساری اجزاء اور شرائط موجود ہوں گے، یعنی اگر آپ کے لیے اسباب صحیح واقع ہوں گے تو مسببات حاصل ہو جائیں گے۔ اگر اسباب صحیح واقع نہ ہو، بیع و شراء صحیح نہ ہو، بیع و اشترے تو صحیح نہ ہو، یا انکاح تو قبل تو صحیح نہ ہو، یا اسی طرح انت طالق صحیح نہ ہو، یا انت حرن وغیرہ صحیح نہ ہو، تو فرماتے اس صورت میں یہ مسببات بھی وجود میں نہیں آئیں گے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر الفاظ معاملات کو مسببات کے لیے واضح کیا گیا ہو تو اس صورت میں پھر ہماری بحث یہاں پر نہیں ہوگی، یہ ہماری بحث سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ مثال میں یہ سمجھے گا، بے تو اس نے کہا بیعتوں میں کیا ہے؟ اگر تو بیعتوں میں تمام شرائط موجود ہوں گی تو بیع صحیح قرار پا جائے گا، لیکن اگر بیعتوں کی کوئی شرط فاسد ہو جائے، کوئی اس کا جز فاسد ہو جائے، فرماتے اس وقت میں بیع بھی کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ اب دوسری جانب سے دیکھیں ملکیت، یعنی بیع تو کیا ہے؟ بیع تو ہے سبب اور ملکیت ہے مسبب۔ اب ملکیت میں کیا ہوتا ہے؟ ملکیت یا تو ہے یا ملکیت نہیں ہے، یعنی کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی اس میں ہاں اور نہ ہوتا، یہ نہیں ہوتا ملکیت صحیح ہے یا ملکیت فاسد ہے۔ یہ ہاں اور نہ کب ہوگا؟ اگر بیع تو صحیح ہوا تو ملکیت ہے، اگر بیع تو فاسد ہو جائے گا تو ملکیت نہیں ہے۔ یعنی ملکیت کا وجود کب ہے؟ اگر بیع صحیح ہوگا۔ ملکیت کا وجود نہیں ہے کب؟ جب بیع فاسد ہو جائے گا۔ یعنی یہ امر بسیط ہے، بیع تو امر مرکب ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے یا فاسد بھی ہو سکتا ہے، لیکن ملکیت یا ہے یا ملکیت نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اگر ہم کہیں کہ الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا اسباب کے لیے تو چونکہ یہ مرکب ہے تو یہاں پہ ہماری بحث جاری ہوگی صحیح اور عام والی، لیکن اگر ہم کہیں کہ ان کو مسببات کے لیے وضع کیا گیا تو فرماتے یہاں پہ ہماری یہ والی بحث جاری نہیں ہوگی، بل انما تتصف بالوجود تارہ و بالعدم اخرى، فرماتے انما تتصف، اشارہ کس جانب ہے؟ مسببات کی جانب۔ فرماتے مسببات ایسے ہوتے ہیں کبھی وجود میں آتے ہیں اور کبھی وجود میں نہیں آتے، یعنی اگر معاملہ صحیح ہو گیا تو موجود ہیں، اگر معاملہ صحیح نہیں ہوا تو موجود نہیں ہے۔ فہذا عقد البیع، مثال دے رہے ہوئے بیعتوں والی، فرماتے بیع کا آپ نے عقد کیا، ما یکون واجدا لجمیع ما ہوا معتبر فی صحت العقد اولا، فرماتے یا تو اس میں بیع کی تمام شرائط موجود ہوں گی تاکہ بیع صحیح قرار پائے، اولا یا وہ صحیح قرار نہ پائے، یعنی یہ ترکیب اور یہ مرکب ہونا کس میں ہے؟ بیعتوں میں ہے، یا تو ساری شرائط موجود ہونے کے ساتھ بیع صحیح ہے، اولا یا کوئی ایک شرط یا ایک جز کے فاقد ہونے سے بیع فاسد ہو جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ اِتَّصَفَ بِالصِّحَةِ، فرماتے ہیں اگر بیع صحیح ہو جائے اس میں تمام شرائط موجود ہوں تو بیع کو ہم کیا کہیں گے؟ بیع ہمارا صحیح ہو جائے گا، لیکن وَإِنْ كَانَ الثَّانِي اِتَّصَفَ
यनफा बिलफसाद, लेकिन अगर उसकी कोई शर्त फासिद हो जाए तो हम कहेंगे ये बै क्या है, फासिद हो जाएगा। शराइत मौजूद होंगी तो नतीजतन क्या होगा, मिल्कियत भी होगी, अगर कोई शर्त फाकिद होगी तो फिर मिल्कियत भी नहीं होगी। आगे फरमाते हैं वलकिन्नल मिल्कियता अल मुसब्बिबता लिल अक़द यदूरु अमरुहा बैनल वजूद वल अदम। फरमाते जहां तक ताल्लुक है मिल्कियत का, कौन सी मिल्कियत, जो मुसब्बबे अक़द करार पा रही है, यानी अक़द सबब है और मिल्कियत उसका मुसब्बब है, यानी अक़द था तो मिल्कियत वजूद में आई है, अक़द के बगैर मिल्कियत का कोई वजूद नहीं है। फरमाते वो मिल्कियत जो मुसब्बबे अक़द करार पा रही है, यदूर अमरुहा बैनल वजूदे वल अदम, फरमाते हैं वो दारो मदार करार पाती है वजूद अदम में, या तो मिल्कियत है या तो मिल्कियत नहीं है। अन्नहु तूजदु इंदा सिहतिल अक़द व इंदा फसादिही ला तूजदु असलन, अगर तो अक़द सही है तो मिल्कियत भी है, अगर अक़द सही नहीं है तो मिल्कियत भी नहीं है। ला इन्नहा तूजदु फासिदा, कभी आपने ऐसा सुना नहीं होगा कि मिल्कियत फासिद हो, भाई मिल्कियत हाँ या मिल्कियत ना, मिल्कियत फासिदा कभी भी नहीं होती। आपने कभी नहीं सुना कि मिल्कियत सही है या मिल्कियत फासिद है। तो क्या नतीजा निकला कि अगर हम इसको मुसब्बबात के माना में लेंगे तो चूंकि अमर बसीत है लिहाजा यहां पर हमारी बहस जारी नहीं होगी। अगर हमने इस बहस को हल कर लिया, कौन सी वाली, बेतो इश्तरातो की सही और फासिद होने वाली, तो फरमाते ये वाली बहस खुद ब खुद हल हो जाएगी, इसमें दोबारा से आपको नए सिरे से गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। फाइजा उरीदा मिनल बै नफ्सुल मुसब्बब, अगर बै से आप मुसब्बब मुराद ले, वाहुल मिल्कियत तो अल मुंतकिलतु इलल मुश्तरी, जो वो मिल्कियत जो कि मुश्तरी की जानिब मुंतकिल हुई है, फला तसिफु बिस्सिहत वल फसाद, फरमाते हैं कि वो सेहत व फसाद के साथ मौसूफ नहीं होगी, जब उसमें सेहत व फसाद है ही नहीं। फरमाते हैं कि हत्ता यमकिन तस्वीर निज़ाफ़िहा, जब उसमें सही और फसाद नहीं है तो फरमाते हैं उसमें हम अपनी बहस का भी तसव्वुर नहीं कर सकते। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, अल्फाज़े मुआमलात में दो सूरतें हैं, असबाब और मुसब्बबात, या अल्फाज़े मामलात को असबाब के लिए वज़ किया गया है या मुसब्बबात के लिए वज़ किया गया है। असबाब से मुराद क्या है कि ईजाब व कबूल उकूद में, या सिर्फ ईजाब जो कि इका में होता है, जो किसी असर का सबब करार पाता है। और मुसब्बबात से मुराद क्या है कि ईजाब व कबूल से जो खास असर हमें हासिल हो रहा है उसको हम मुसब्बबात का नाम देते हैं। असबाब में सही और आम की बहस तो जारी हो सकती है, लेकिन मुसब्बबात में सही और आम की बहस जारी नहीं हो सकती। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।